بندے تک توجہ چاہتا ہوں. جب آپ نے یہ مان لیا کہ جو رسول کرے وہ سنت ہے، اور آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بیٹی جب آتی تھی تو رسول کھڑے ہوتے تھے، تو ہو جائیے کھڑے جب آپ کی بیٹی آئے. کوئی آپ کو شیعہ عالم سنی عالم ملا کہ جس کے سامنے اس کی بیٹی آئے اور وہ اپنی مسند چھوڑ کے جہاں بیٹھا وہ کھڑا ہو جائے؟ حدیث میں ہے جب بھی آتی تھی. یہ جب بھی کی تشریح مجھے کرنے کی ضرورت نہیں، جب بھی بتا رہا ہے. گھٹنوں کے بل آتی تب بھی کھڑے ہوتے، 18 سال میں آتی تب بھی کھڑے ہوتے. جب بھی آتی رسول کھڑے ہو جاتے اور چند قدم آگے بڑھ کے استقبال کر کے پھر اپنی مسند سے بٹھاتے. تو بھائی یہ تو صحیح بخاری میں ہے کہ رسول جب آتے، بطول جب آتی رسول کھڑے ہوتے. اور یہ بھی آپ نے کہا رسول جو کرے وہ سنت، کیوں نہیں عمل کرتے؟ بھائی مسواک رکھنا یہ الگ بات ہے، باقی سنتوں پہ تو آپ چل پڑے، اس پہ کیوں نہیں چلتے؟ نہ سنی چلے گا نہ شیعہ چلے گا. کیوں بھائی؟ میرا سوال ہے تو جواب یہ دیں گے علماء اسلام کہ محسن کاظمی آج کے بعد ایسی بات نہ کرنا. اسے سنت ہم تب سمجھتے جب رسول بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے. اگر بیٹی سمجھ کے کھڑے ہوتے تو آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جاتے. پتا چلا رسول بیٹی سمجھ کے نہیں کھڑے ہوتے تھے، مقام زہرا کو دے کے کھڑے ہوتے تھے. تو پتا چلا اس سنت میں کوئی عمل نہیں کر سکتا. اگر کرنا ہے تو پہلے محمد جیسا باپ لانا پڑے گا، زہرا جیسی بیٹی لانی پڑے گا، سیدہ جیسی. جس کے دروازے پہ ملائکہ نوکری کریں اسے سیدہ کہتے ہیں. بھائیوں کی کتاب سے روایت پڑھنے لگو. سبت ابن جوزی رائٹر ہے ہمارے بھائیوں کا بہت بڑا. اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک مرتبہ بی بی ام المومنین حرم پیغمبر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا دل بنا کہ میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں. وہ کہتی ہے میں چلتی چلتی بطول کے دروازے پہ پہنچی، دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، بطول سوئی ہوئی ہے. جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، بطول سوئی ہوئی ہے. کہتی ہیں چند قدم آگے گئی، کیا دیکھا؟ چکی چل رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے. کہتی ہے میں پریشان ہو گئی، اضطراب کے تیور اپنے چہرے پہ لیے چند قدم آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ چولہے پہ ہانڈی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے. جلدی جلدی میں حجرہ زہرا میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، بطول سوئی ہوئی ہے. کہتی ہے یہی تیور اضطراب لیے میں پیغمبر کی بارگاہ میں گئی. رسول نے میرے چہرے پہ جیسے ہی پریشانی کے آثار دیکھے مسکرا کے فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ کہیں بطول کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ عرض کرتی ہے جی یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی، بطول کے گھر میں گئی، منظر عجیب دیکھا، چکی چل رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، جھولا حسین کا جھلایا جا رہا ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، ہانڈی پک رہی ہے، بطول سوئی ہوئی ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، بطول سوئی ہوئی ہے. پیغمبر مسکرائے اور فرمایا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ یہ کوئی عام گھر تو نہیں تھا، یہ تو علی و فاطمہ کا گھر ہے. ارے جو چکی چلا رہا ہے وہ جبرائیل ہے، جو جھولے جھلا رہا ہے وہ میکائیل ہے، جو ہانڈی پکا رہا ہے وہ اسرافیل ہے، جو تسبیح چلا رہا ہے وہ اسرائیل ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ملائکہ جس کی دہلیز کی نوکری کریں اسے سیدہ کہتے ہیں. میرے سامنے حدیث آ گئی، آپ کے میرے 11ویں مولا حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے. جو حجتوں پہ حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں. پیچھے والے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، شاید حدیث سمجھ میں نہیں آئی.
مجھے بتانا پڑے گا کہ حجت کسے کہتے ہیں. جب حجت کا ترجمہ، حجت کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے گی، پھر یہ حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گی. علماء نے جو حجت کی تعریف کی، دل ہے تو بیان کرو. علماء نے حجت کی تعریف یہ بیان کی، الحجت ما ينزل من اللہ علی ایدیہم وما يعرض من الناس فعلی ایدیہم. آسان سا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہاں سے یہاں جو بھی آئے حجت کے وسیلے سے، یہاں سے جو وہاں جائے حجت کے وسیلے سے. عبد اور معبود کے درمیان واسطہ فیض کو حجت کہا جاتا ہے. بھائی کیا مطلب؟ یہاں سے نمازیں وہاں بھیجو، روزے وہاں بھیجو، حج وہاں بھیجو، اگر دل میں حجت کی محبت نہیں نا، منہ پہ مار دی جائے. اللہ وہاں سے جو کچھ تمہیں عطا کرے، رزق تمہیں دے، عزتیں تمہیں دے، زندگی تمہیں دے، موت تمہیں دے، تو یہ نہیں دیتا، دیتا ہے تو حجت کے صدقے میں دیتا ہے. اب حدیث سمجھیے، مولا نے فرمایا ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت، ہماری دادی اللہ کی طرف سے ہم پر حجت. نہیں، مجھے سمجھانا پڑے گا اور مزید. یہ بلب جل رہا ہے، کس سے چل رہا ہے؟ بجلی سے. بجلی کہاں سے آ رہی ہے؟ بجلی گھر سے. آپ بلب کی تار لیجئے اور جا کر بجلی گھر میں لگائیے، کیا بلب جلے گا؟ بھائی جب بجلی سے ہی چلتا ہے تو تار بھی ہم نے بجلی گھر میں ہی لگائی، بجلی آتی بھی وہاں سے ہے، تو کیوں نہیں چلے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ فیوز ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، پاور زیادہ. ہاں، پاور زیادہ ہو جائے گا. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی وہاں سے آ رہی ہے اتنا اس کا ظرف نہیں. اب آنی وہیں سے ہے، ڈائریکٹ لگیں گے تو پھٹ جائے گا، کیونکہ وہاں سے آ رہی ہے زیادہ اور اس کا ظرف ہے چھوٹا. وہ ہے کمال مطلق، ہم ہیں ناقص مطلق. اللہ جتنا عطا کرے ہمارا ظرف نہیں، اللہ نے سارے کمال ایک گھر میں رکھ دیے. اب جسے عزت چاہیے، شہرت چاہیے، صداقت چاہیے، شرافت چاہیے، عصمت چاہیے، رسالت چاہیے، ولایت چاہیے، امامت چاہیے، نبوت چاہیے، شہادت چاہیے، نجابت چاہیے، کرامت چاہیے، تو در بدر کی ٹھوکریں لگا، بطول کی دہلیز میں جھک جا. سارے کمال سیدہ کے گھر میں رکھا. بات پہنچ رہی ہے سامنے؟ سارے کمال اللہ نے سیدہ کے گھر میں رکھ لیے. جس کو جو بھی کمال چاہیے اسے چاہیے کہ یہاں آ جائے. اور میں تو کہوں کہ کمال کو بھی کمال تب ملتا ہے جب بطول کے گھر میں آ جائے. ہاں، یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں وحشی آئے تو انسان بن کے جاتا ہے، انسان آئے تو صاحب ایمان بن کے جاتا ہے، صاحب ایمان آئے تو سلمان بن کے جاتا ہے. جہاں بے زر آئے تو ابو زر بن کے جاتا ہے، جہاں بے داد آئے تو مقداد بن کے جاتا ہے، جہاں مجبور آئے تو مختار بن کے جاتا ہے، جہاں گناہگار بھی آئے تو حر بن کے جاتا ہے. جس کے مقدر میں رومال سیدہ آ جائے اسے حر کہتے ہیں. میرا دل بن گیا میں جناب حر کی شان میں 4 سے پڑھ دوں آپ کو خدمت میں. وہ دیکھیں گستاخی بہت بڑی کی تھی اس نے، مولا کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا، بہت بڑی گستاخی. امام وقت کے رستے کو روکا اور نتیجہ کیا نکلا؟ اختتام علیہ السلام بن گیا. ایک لکھنؤ کے شاعر ہیں اور انہوں نے نقشہ وہی رکھا، مقصد بدل دیا. اس کا ہاتھ گھوڑے کے لگام میں تھا. شاعر نے کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا.
سیدہ کا حیا کیا تھا. جب مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا نا تیری ماں تیرے غم میں روئے, یہ وہ جملہ تھا عرب میں جو بھی کسی کو کہتا تو پلٹ کے وہ بھی یہی کہتا تھا. مولا نے یہ جملہ فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے, آگے سے نظریں جھکا کے کہتا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا تیری ماں زہرا ہے. یہ مقام سیدہ حر کو حر بنا گیا. جو بھی اس دروازے پہ آئے گا سیدہ کے در پہ جو جھک جائے گا پھر وہ کمال اللہ اسے عطا کرے گا کہ اس نے کبھی سوچے بھی نہ. میرا دل ہے میں تھوڑا سا بی بی کا وہ خطبہ پڑھوں جو بی بی کے دربار میں پڑھا. دل ہے آپ کا؟ فدق بھی علیہ السلام, فدق بھی کہا جاتا ہے, فدق بھی صحیح ہے لفظ. خطبہ فدق بڑا مشہور خطبہ. دربار میں بی بی کی زبان نہیں چلی, سیدہ کی کے ہاتھوں سے علی کی ذوالفقار چلی. اور بیٹی نے بھی خطبہ ایک دیا شام میں, ماں نے بھی خطبہ دیا مدینے میں. سنبھل کے سنیے گا, دونوں خطبے میں بڑا فرق ہے. ترجمہ بھی میں کروں گا, جملہ بھی سماعت فرمائیے عربی متن میں. بابا کے لہجے میں باپ بن کے آئی اور کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم ابتداءها وسرور آلاء اسداها وتمام منن بالاها جمع عن الاحصاء عددها ونائی الجزاء عمدها وتفاوت عن الادراک عبدها ونظرهم لاستفادتها بالشکر لاتصالها واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له کلمۃ جعل الاخلاص تعبیرها وانار تفکر في معقولها الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره وانتجبه قبل أن اشتغله صلى الله عليه وعلى آله السلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم التفت إلى أهل المجلس وقال أيها الناس يا أهل المدينة أيها الناس أنتم عباد الله ودينه وأمره ونهيه كلمة جعل الإخلاص تعبيرها جعل الله إيمانا تطهيرا لكم والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والصلاة تنزيها لكم عن الكبر والزكاة تنزيها للنفس والنماء في الرزق والحج تشييدا للدين والجهاد عزا للإسلام والطاعة نظاما للملة وإمامتنا وولايتنا أمانا للفرقة تقتلون الترك وتشربون الترك وتفرون من القتال. ثم قال الله تعالى في كتابه المجيد فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يا أهل المجلس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد لا أقول غلطا, أبي محمد دون نسائكم وأحبن أمي دون رجالكم. بی بی آیتیں پیش کر رہی تھی, وہ حدیثیں لا رہے تھے. حدیث میراث وہ لا رہے تھے جو کہہ چکے تھے کتاب کافی. حدیث مجہول تھی کہ ان کا ہدف تھا قرآن کے منافی. دلیل میں آیتوں سے بی بی سنا رہی تھی جواب شافی. وہ آیتیں جو بدل نہ پائے کوئی مورخ کوئی صحافی, کلام میں عصمت سے جیت جائے. لبے سقیفہ میں دم نہیں تھا, جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا. جناب زہرا کا کلام عصمت سے جیت جائے, لبے سقیفہ میں دم نہیں تھا. جناب زہرا کا ایک خطبہ عصائے موسیٰ سے کم نہیں تھا. ترجمہ کروں, شہزادی نے پہلا فقرہ توحید کی شان میں بیان کیا. الحمدللہ علی ما انعم
तमाम तारीफें उसके लिए जिसने हम पर नेमतों को नाजिल किया। तवज्जो रखिएगा, तमाम तारीफें उसके लिए जिसने हम पर नेमतें उतारी। शिया हो सुन्नी हो, अल्लाह की बारगाह में गया, हाथ जिसने यहाँ बांधे उसने भी यही कहा, जिसने यहाँ खोले, जिसने यहाँ बांधे, जिसने यहाँ बांधे, सबने यही कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसके लिए जो आलमीन का पालने वाला है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो हमें जज़ा का मालिक भी है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने नेमतों को उतारा। सैयदाने दरबार ने फरमाया वो हम हैं जिन पर अल्लाह ने नेमतों को उतारा। भाई जुमला जुमला संभालना। अच्छा, इसके बाद आप क्या कहते हैं? गैरिल मग़ज़ूब, उनका नहीं जिन पे तो गज़बनाक हुआ। मेरा अल्लाह कैसे पता चलेगा कि तू किस पे गज़बनाक हुआ? तो फिर मैं अपनी किताब तो लाऊंगा नहीं, सही बुखारी से सही सही जुमला पढ़ने लगा हूं। भाई तवज्जो है? हाँ, बाज़ औक़ात ये सही बुखारी, सही मुस्लिम, मैं अक्सर सोचता था ये सही लगाने की क्या जरूरत थी, सबको पता है कि सही है। आपके यहाँ मुल्तान में एक सोन हलवा बनता है हाफिज का। अब वो हाफिज कौन था? आपसे भी शायद पहले का हो, जिसने ये बनाया था, जिसके नाम का लिखा हुआ था हाफिज का सोन हलवा। अच्छा, वो हाफिज अब मर गया, लेकिन उसका हलवा बड़ा मशहूर हो गया। अब बाकियों ने कहा भाई अपना भी हलवा बेचना है ना, तो लिख दो ऊपर हाफिज का सोन हलवा। ये हाफिज का सोन हलवा बता रहा है कि हाफिज का नहीं है। जो है सामने होता है। तो भाई जब ये सही थी तो सही लिखने का मकसद क्या है? सही सही में भी मैं सही पढ़ने लगा हूं। तो जो है सामने होता है, मेरा अल्लाह उनका रास्ता जिन पे तूने नेमतों को नाजिल किया, उनके रास्ते पे ना चलाना जिन पे तू गज़बनाक हुआ। अब किन पे गज़बनाक हुआ? तो सही बुखारी में हदीस हमें मिल गई, नबी ने फरमाया फातिमा तो बफ़अतु मिन्नी वमन अरज़ाहा फ़क़द अरज़ानी वमन अरज़ानी फ़क़द अरज़ल्लाह वमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी वमन अग़ज़बनी फ़क़द अग़ज़बल्लाह। नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे राज़ी किया उसने मुझे राज़ी किया, जिसने मुझे राज़ी किया उसने अल्लाह को राज़ी किया, जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। याद रखना, अल्लाह उस पे गज़ब नाज़िल करता है जिस पे ज़हरा गज़बनाक हो जाए। तो हर नमाज़ी यही कहता है ना, मेरा अल्लाह मुझे बतूल के रास्ते पे रखना, दुश्मन बतूल के रास्ते पे, सैयदा के रास्ते पे, दुश्मन सैयदा के रास्ते पे न चलाना। भाई ये जो है ना, हमें सैयदा के रास्ते पे रखना, इसे तवल्ला कहते हैं। उनसे हमें बचाना, इसे तबर्रा कहते हैं। इसे तबर्रा कहते हैं। तुम हमें कहते थे जी शिया तबर्रा बड़ा करते हैं। भाई आपकी तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी जब तक तबर्रा ना करें। हाँ, ये किसने कह दिया कि तबर्रा का मतलब गाली होता है? तबर्रा का मतलब गाली नहीं होता। इस्लाम में गाली देना कोई महज़्ज़ब तरीका नहीं। इस्लाम तो पाकीज़ा दीन है, वो भी तशय्यो, वो भी अली वालों का। आपने देख लिया ना ये 40 के दिनों में कराची की सरजमीन में किसने गाली दी थी? तो गालियां देना औरों का तरीका है, हमारा तो तरीका वारदात ही और है। तवज्जो है सामने मोहतरम, हम गाली नहीं देते, तुम गाली देते जाओ, हम अली अली करते जाएंगे। तुम ना जाने किसकी सुन्नत पे चल रहे हो, हम तो इश्क़ अली में मीसम के मुरीद हैं। सुभाने काटो, हमारी रगों से अली अली की सदा आएगी, और कुछ भी नहीं होता। गाली तबर्रा का मतलब गाली नहीं होता, और ना ही गाली देना हमारे यहाँ जायज है। हम तबर्रा का मतलब ये है कि हम इज़हार बरात करते हैं, हम जानते ही हम मानते ही नहीं, जाए हमारी बरात से। वो जिन पे अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ,
भाई हम तो मानते ही नहीं उन्हें ना, हम तो उनके रास्ते से ही बचने की कोशिश करते हैं। ये तो कुरान ने हमें तरीका बताया। भैया कुरान पढ़ रहा हूँ, आप खामोशी से बैठ के सुनते जा रहे हैं। पढ़ मैं रहा हूँ, घबरा आप रहे हैं। भाई मुकाम में जुमला पढ़ा ही नहीं, एक कुरान से पढ़ लिया, एक सही बुखारी से पढ़ लिया। जो कोई बात करे तो ये दो किताबें ले जाइएगा। मैंने सोचा किताब अपनी पेश नहीं करूंगा, अगर अपनी की तो मुमकिन है कोई कहे कि हम नहीं मानते, तो हम किताबें भी वो लाएं कि जिसे सारे मानते हैं। जिस पे सैयदा का ज़मानात, उस पे अल्लाह का ज़मानात। बीबी ने फरमाया हम्द है उसके लिए। अच्छा क्या हदीस थी? फातिमा तो बाज़ात मिनी। इस हदीस का भी ऑपरेशन करता चलूं कि हर जुमले से जुमला निकलता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि खुतबे का सारा तर्जुमा मैं बयान कर पाऊंगा, खैर जितना हो सका मैं करूंगा। नबी ने फरमाया फातिमा तो बाज़ात मिनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। इस हदीस के 3 तर्जुमे होते हैं, जिनमें से एक सही है, 2 गलत हैं। पहला तर्जुमा फातिमा मेरा हिस्सा है, दूसरा तर्जुमा फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तीसरा तर्जुमा फातिमा मेरा टुकड़ा है। अगर तो कहेंगे फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है तो ये गलत, क्योंकि जिगर की अरबी हदीस में है नहीं। पीछे रह गए 2, फातिमा मेरा हिस्सा है और फातिमा मेरा टुकड़ा है। इनमें से हिस्से वाली बात दुरुस्त नहीं, टुकड़े वाली बात दुरुस्त है। बताऊं हिस्से में और टुकड़े में फर्क क्या है? अच्छा आपकी जेब में कोई 100 रुपए का नोट पड़ा हो तो, या किसी की जेब में हो, वापस कर दूंगा, परेशान। तो भाई पंचदन का सदका निकल रहा है। बहरहाल ये है 500 रुपए का नोट। बताने जा रहा हूं कि हिस्सा क्या होता है, टुकड़ा क्या होता है। अब ये मैं मिसाल से दे रहा हूं कि जो मेरा प्राइमरी का बच्चा बैठा हुआ है ये भी जाए तो जवाब दे सके, क्योंकि मैं इस मिंबर पे आने वाले की जिम्मेदारी है कि मेरे सामने जहां इंजीनियर और डॉक्टर बैठा है वहां अनपढ़ और जाहिल भी बैठा हुआ है। तो बात मुझे वो करनी चाहिए कि यहाँ से निकलते वक्त सब जो है वो कुछ ना कुछ लेकर जाए। तो हिस्से और टुकड़े में फर्क क्या है? ये है 500 रुपया, ये किसी दुकानदार के पास ले जाएं और वो आगे से कहे कि इसके हिस्से लाओ, तो आप 100 के 5 नोट ले जाएंगे, वो कबूल कर लेगा। और अगर आप इसके टुकड़े करके ले जाएं, दो टुकड़े लेके जाएं, 2 टुकड़े करें और एक उसको दें, आपके मुंह पे मारेगा, भाई दूसरा भी लेकर आओ। नबी ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। महशर का मैदान सजेगा, बंदा अल्लाह की बारगाह में जाएगा, मेरा अल्लाह मैं गुलाम रसूल हूँ, जन्नत दे दे। आवाज़ें तो ही आएगी, मुझे ये ना बता कि गुलाम रसूल है, ये बता गुलाम बतूल भी है या नहीं। सैयदा को राज़ी करो, जब तक सैयदा की रज़ा नहीं होगी। मकामे बर्ग ये है कि फूल राज़ी हो, वो खुश नसीब है जिस पे रसूल राज़ी हो, और जिसे जिसे कहोगे मानेंगे रज़ी अल्लाह। शर्त ये है कि पहले बतूल राज़ी हो, बतूल राज़ी हो। के साथ दिल वाला अली मौला, अली मौला, के साथ दिल वाला अली मौला, अली मौला, अली माली फलक वाला अली मौला, अली मौला, मिलके जवाब दे अली मौला, अली मौला। खुदा की कसम ये वो नारा है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। तो बीबी ने क्या फरमाया दरबार में जाके कि हम्द है उस अल्लाह की जिसने हम पर नेमतों को उतारा। थक तो नहीं गए सर? फिर
اللہ کی حمد بیان کرتے کرتے بی بی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتی ہوں وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے، واشہد ان ابی محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا، میں گواہی دیتی ہوں میرے بابا اللہ کے عبد بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، میرے بابا، یہی جیت تھی زہرا کی، میرے بابا اللہ کے حمد ہے۔ اچھا پھر شہزادی نے تمام احکام دین کے فلسفے کو بیان کیا، جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم، اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا کہ تمہیں شرک سے پاک کرے، والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، نماز کو اس لیے قرار دیا کہ تمہیں تکبر سے دور کرے، والزکاۃ تنمّا فی الرزق، زکات کو اس لیے قرار دیا کہ رزق میں اضافہ ہو۔ یہ زکات دینے سے رزق کم ہوتا ہے یا بڑھتا ہے؟ پکی بات ہے، میں زکات نہیں دیتا، دیا اتنا حصہ تو میرا کم ہو جائے گا، سچی بیوی کہہ رہی ہے رزق بڑھتا ہے، زکات دو، زکات النما فی الرزق، زکات دینے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، والحج تشریعۃ للدین، اور حج جو ہے وہ دین میں تقویت پیدا کرتا ہے، جہاد عزت الاسلام ہے، جہاد اسلام کو عزت عطا کرتا ہے، وطاعتنا نظاما للملہ، ہماری اطاعت ملت کو منظم کرتی ہے، وولایتنا وامامتنا امانا للفرقہ، ہماری ولایت تفرقے کو دور کرتی ہے۔ شہزادی نے بتا دیا کہ ولایت ہوتی کیا ہے، جو لڑائی جھگڑا پیدا کرے وہ ولایت نہیں ہوتی، جو علی والوں کو چھوڑ دے وہ ولایت ہوتی ہے۔ شہزادی نے بتا دیا ولایت قوم کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ یہ ہے سب سے بڑی وکیلہ ولایت علی، سب سے بڑی مبلغہ ولایت علی۔ یہ شوہر کے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی، اپنے وقت کے امام کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میں گواہی دیتی ہوں ہماری ولایت قوم کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ وہ ابی محمد، محمد میرے بابا ہیں، دون نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے نہیں، وَأَحَبْنَ عَمِّي دون رجالکم، مصطفیٰ علی کے بھائی ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے نہیں۔ اگلا جملہ سنیں گے یقین کیجئے پتہ چلتا ہے بی بی دربار میں حق مانگنے نہیں آئی تھی، منافقوں کے چہرے بے نقاب کرنے آئی تھی۔ محمد کی بیٹی خطیب ممبر سموری کی وکیلہ گرجنے لگی اور فرمایا بھول گئے ہو اپنی اوقات، تشربون الترک، تم تو گندا کیچڑ کا پانی پی کے اپنی پیاس بجھاتے تھے، گھاس کھا کے اپنی بھوک مٹاتے تھے، وَتَفِرُّونَ مِنَ، پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں، کتاب میرے پاس ابھی بھی گاڑی میں موجود ہے۔ شہزادی نے فرمایا تَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، تم کیا جانو کہ علی کون ہے؟ تم تو میدانوں سے بھاگ جایا کرتے۔ تم فرار ہوتے تھے، قتال کہتے ہیں میدان جنگ کو، وَتَفِرُّونَ مِنَ الْقِتَالِ، تم میدان جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے۔ بھول گئے ہو اپنی اوقات؟ تمہیں تو میرے بابا نے پاک کیا، کیچڑ والا گندا پانی پی کے پیاس بجھانا اور گھاس کھا کے بھوک مٹانا یہ انسانوں کا کام نہیں۔ اور یہ کوئی مبالغہ یا شاعر کی شاعری یا خطیب کی خطابت نہیں، زہرا بول رہی ہے، سیدہ بول رہی ہے تو حق ہے، کیا تماشا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے کیا کہنے، جیسے ماں بولی ایسے ہی بیٹی بولی۔ دربار میں جب یزید بیٹھا تھا نا، فاطمہ کی بیٹی فاطمہ بن کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگی تم کیا سمجھتے تھے تم جیتے اور ہم ہارے؟ شبنت طلقاء، اپنا ماضی بھول گئے ہو؟ ہمارے نانا کے ہاتھوں سے آزاد ہونے والے غلاموں کے بیٹوں، شبنت طلقاء فواللہ ہے فقد کئی نقم
वहयाना, ओ हमारे आजाद करदा गुलाम की औलाद, तुमने क्या समझा कि मेरे भाई का जिक्र मिटाएगा, मेरे भाई का जिक्र मिटाएगा? एक दरबार में जुबान दे के जा रही हूँ, क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद। माँ और बेटी का लहजा देखिए, एक जैसा लहजा। पता चलता है कि दोनों लुआबे रिसालत चूस के पली हैं, एक नबी की बेटी, एक अली की बेटी। एलहू अन्नी फातिमा, जान रखो कि मैं फातिमा हूँ। ला अक़ूलु गलता, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं फातिमा हूँ, मैं फातिमा। और ये नाम फातिमा आले मोहम्मद के घराने के अलावा बीबी से पहले और किसी खानदान में नहीं था। ठीक, फातिमा किस बीबी को कहा जाता है? फातिमा का मतलब है छुड़वाने वाली, और फातिमा लुगत में उस खातून को कहा जाता था जो अपने बच्चे का दूध छुड़वाती थी। ठीक, अब जमाने जहलियत में कोई भी बेटी का नाम फातिमा रखता नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था हमारी बेटी ना बड़ी होगी, ना इसकी कोई औलाद होगी, ना ये दूध छुड़वाएगी, क्योंकि वो तो जिंदा दरगोर कर दिया जब करते थे पैदा होते ही। वो फातिमा उनके यहाँ तसव्वुर था ही नहीं। यहाँ पहले फातिमा बिन्त असद थी, पहले भी फवातिम, 4 फातिमा पैगंबर बीबी समेत पहले मौजूद थी इस खानदान में, जिन्हें फवातिम कहा जाता है, और बीबी का नाम भी फातिमा। आपको मेरे छठे मौला की बारगाह में एक बंदा आया और उसने कहा कि मौला, फातिमा का मतलब तो छुड़वाने वाली है, तो आपकी दादी को फातिमा क्यों कहा जाता है? सरकार मुस्कुराए, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मेरी दादी अपने चाहने वालों को जहन्नुम की आग से छुड़वाएंगी, मेरी दादी छुड़वाएगी। फातिमा छुड़वाने वाली, दूर करने वाली। और ये आले मोहम्मद के खानदान में 2 नाम बड़े मकबूल और बड़े महबूब हैं, एक नाम है अली, एक नाम है फातिमा। हर घर में कोई ना कोई अली भी रहा, फातिमा भी रही। अली के घर में भी, हसन के घर में भी, हुसैन के घर में, आगे आइमा के घर में कोई ना कोई अली या फातिमा जरूर होते थे। एक तारीख का एक और बाब मेरे ज़हन में आ गया, बयान कर दूं। आपके मेरे चौथे मौला जब यजीद के दरबार में पेश हुए ना, तो इस ममनून ने मेरे मौला से पूछा, मन अंता तू कौन है? तो मौला ने फरमाया, अना अली इब्नुल हुसैन, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। उसने कहा कि हुसैन का बेटा अली तो करबला में कत्ल हो गया। इमाम ने फरमाया, वो मेरे भाई अली अकबर थे, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। ये मरहूम बोल के कहने लगा, तेरे बाप को अली के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं मिला, हर बेटे का नाम अली रख लिया। तब गैरते किबरिया को चला लाया। अली का अली पोता, खतीबे मिम्बरे सरूनी का पोता, खतीबे नौके नेजा का बेटा बोलने लगा और फरमाया, तेरा बाप चाहता था कि मेरे दादा अली का नाम मिट जाए, मेरे पापा ने हर बेटे का नाम अली रख के जमाने को बता दिया। किसी का नाम रहे या ना रहे, नाम अली कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद, अब भी जिंदाबाद। मिलके बाजू बुलंद करके है अली जिंदाबाद। मेरे दादा का नाम जिंदा है। और मैं एक जुमला, एक पैगाम देना चाहता हूँ आज की मजलिस में। अपने बच्चों के नाम खुदारा 14 के नामों पे रखा करो। ये बहुत बड़ी बीमारी हमारे यहाँ भी, हमारे घरों में भी पैदा हो गई। बच्ची पैदा हुई या बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने फौरन बोल के कहा, नहीं मैं तो वो नाम रखूंगी जो अभी तक किसी ने ना रखा हो।
بھئی آپ کے لیے کوئی اللہ نیا نام نازل کرے گا؟ جو بھی لگ کسی کو اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ ہے پہلے کسی کا نہیں تو یہ رکھ دینا۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے یہ مجھے فلاں فلم میں فلاں ڈرامے میں فلاں اداکارہ بڑی پسند ہے، میں اس کے نام پہ بچی کا نام رکھوں گی۔ تو اداکارہ کی کنیز نہیں، تو زہرا کی کنیز ہے۔ زہرا ان نجاستوں کو گھروں سے نکالیے۔ اب چونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے اور ہمیں کافی کالز بھی آتی ہیں، بچہ پیدا ہوا تو کال آ گئی مولانا بچہ کوئی اچھا سا نام بتائیے یا بچی کا کوئی نام بتائیے، تو ہمیں تو 14 کے نام پہ ہی کوئی نام بتانا ہوتا ہے، 15واں نام تو ہمیں آتا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اب انہیں نام علی یا نام حسن، نام فاطمہ، نام زینب کوئی ہم کہہ دیں تو آگے سے کیا جواب آتا ہے؟ نہیں مولانا یہ ہمارے ہاں پہلے بھی ہے۔ مجھے بتاؤ 14 میں محمد کتنے ہیں؟ 14 میں علی کتنے ہیں؟ حسین نہ رکھتے اپنے بیٹے کا نام علی، باپ جو علی تھا، پھر آگے وہ علی بیٹے کا نام محمد نہ رکھتا کیونکہ نانا جو محمد تھا، جو ہے سامنے محترم، یہ علی محمد چلتے آئے۔ اچھا ایک مجھے کال آئی، بیٹی پیدا ہوئی ہے کیا نام رکھی ہے؟ میں نے کہا فاطمہ رکھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میری بہن کے ہاں بھی فاطمہ ہے تو کوئی اور نام۔ میں نے اس خاتون سے کہا محترمہ آپ کی بہن کے گھر میں فاطمہ ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ میرے گھر میں بھی فاطمہ ہو؟ بھائی کیوں ان ناموں سے دور ہو رہے ہو؟ یہ یاد رکھنا اسم کا مسمہ پہ اثر ہوتا ہے، جو نام رکھیں گے اس نام کا اس شخصیت پہ اثر پڑے گا۔ جیسا نام رکھیں گے، نام علی رکھیں گے تو اس کے اندر جلال ہوگا، نام عباس رکھیں گے تو وہ شجاع ہوگا۔ ہاں نام ویسے رکھو، کیا ناموں کی کمی ہے؟ شہزادی اسماعیل انی فاطمہ، جان رکھو کہ میں فاطمہ۔ آپ کے میرے چھٹے مولا کی بارگاہ میں بندہ ہے، آخری بات روایت سن لی اور میں مسائل کی طرف ہوں۔ اس نے کہا مولا میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بتائیے کیا نام ہے؟ مولا نے فرمایا فاطمہ۔ چلا گیا، اپنی بیٹی کا نام اس نے فاطمہ رکھا۔ 2-4 دن بعد پھر واپس آیا اور مٹھائی لے کے، مولا میں نے بیٹی اللہ کا شکر ہے تندرست ہے، صحت مند ہے، اور میں نے آپ کے حکم کے مطابق اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ طالب علم ہوں، منبر پہ بیٹھا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، ایک مولا کا ذاکر سمجھ کے، اپنا مہمان سمجھ کے میری ایک وصیت یاد رکھنا، کبھی بھی اپنے بچوں کی ماں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، وہ کنیز زہرا ہے۔ اگر خاص طور پہ بچوں کے سامنے کبھی نہ مارنا، خدا جانتا ہے ماں بھول جاتی ہے، بچے نہیں بھولتے۔ مولا حسن سے کسی نے پوچھا تھا مولا آپ مدینے کی فلاں گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ امام نے فرمایا نہ خود رو نہ مجھے رلا، میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں مجھے وقت یاد آتا ہے اسی گلی میں ایک ظالم نے میری ماں پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکنا نہیں ازادارو، سیدہ کو مارا گیا، امت نے بڑا مارا ہے بطول کو، اکلوتی بیٹی تھی نبی کی، ہم نہ روتے اگر بطول نہ روتی۔ ازادارو تم نے شام غریبہ کے مسائل میں جملہ سنا نا، علی کی بیٹی شہیدوں کے لاشوں کے درمیان جب خیمے جل گئے تو بڑی بہادر تھی، صبر کا پہاڑ بنی رہی۔ ایک صاحب مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے وہ میرے دل پہ لگتا ہے، اس نے لکھا کہ صبر کا پہاڑ جو تھی، شہادت انشاءاللہ ذاکر صاحب آگے وہ پڑھیں گے، توجہ یہاں رکھنا، چند جملے مجھ سے سن لیجئے، توجہ یہاں رکھنا۔ صبر کا جو پہاڑ تھی علی کی بیٹی، اس رنگ میں تو ہر خاتون ڈھل جاتی ہے، گھر تو آگ بھی لگ گئی، بیٹے بھی مارے گئے، بھائی بھی مارے گئے، لیکن زینب گھبرائی کیوں نہیں؟ شاید نے لکھا اس نے دیکھی تھی بچپن میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے خیموں میں گھبرائی نہیں زینب۔ اجرکم اللہ،
حسین ہے، لیکن خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دو جہتیں ایسی ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ علی حسین سے بھی بڑے مظلوم ہیں۔ ارے پوچھو گے وہ کیسے؟ تو سنو عزادارو، جب تک حسین زندہ تھے کسی نے بیبیوں کے خیموں کو آگ نہیں دکھائی۔ اجرکم اللہ، عاشور کا وقت تھا، ظالموں نے غریب کربلا کو گھیرے میں لیا، غریب حالت سجدہ میں تھا، کئی قاتل آئے حسین کا سر کاٹے، کمینہ شمر آیا، یہ کمینہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے حسین مر گیا ہے، بڑا اکبر کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ ایک ظالم ہو کے کہتا ہے نہیں حسین بھی زندہ ہے، ایک کمینہ کہتا ہے میں امتحان لیتا ہوں، زندہ ہوا تو ضرور اٹھ کے بولے گا۔ ظالم کیا امتحان لے گا؟ کتا کہتا ہے زینب کے خیموں کو آگ لگاؤ، اتنا کہنا تھا، غریب میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، کوہنیوں کا سہارا لیا، ظالموں ارے میں بھی زندہ۔ اجرکم اللہ، عزاداروں جب تک حسین زندہ تھے کسی نے بی بی کے خیمے کو آگ نہیں لگائی۔ دوسرا جملہ سنیں گے، جب تک حسین زندہ تھے کسی نے بی بی سکینہ کو تمانچہ نہیں مارا۔ ہائے غربت علی، علی دیکھتا رہا اور زہرا روتی رہی۔ اجرکم اللہ، شہادت تو نہیں ٹچ کروں گا، شہادت نہیں پڑھوں گا، جنازہ بھی وہ پڑھیں گے، وصیتیں بھی وہ پڑھیں گے، بی بی کی شہادت بھی وہ پڑھیں گے۔ ارے بطول کی شہادت کا کوئی ایک صفحہ ہے کیا؟ شام غریبہ نہ آتی اگر دروازے کو آگ نہ لگتی، عزاداروں سکینہ کو تماچے نہ لگتے اگر بطول مدینے میں نہ رہتی۔ روایت کے فکرے پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ باپ دنیا سے چلا گیا، بیٹیاں دروازہ کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، کوئی آ کے مجھے پرسا دے گا۔ 28 صفر کو رسول گئے، 2 ربیع الاول مدینے والے پرسا دینے آ گئے۔ سنو گے اس پرسے کا رنگ کیا تھا؟ کسی کے ہاتھ میں آگ تھی، کسی کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی۔ عزاداروں در زہرا کو ظالموں نے جلانے کی کوشش کی، اندر بطول تھی، کہتی رہی ظالموں حیا کرو میرے گھر میں زینب رہتی ہے۔ یہ ظالم بول کے کہتے ہیں وہ ان رہتی ہے تو کیا ہو گیا؟ عزاداروں اس ظالم نے کنفوس کو اشارہ کیا، دروازے کو آگ لگاؤ، دروازہ جل گیا۔ ان ظالموں نے دھکا دینا شروع کیا، آگے نفیس بیٹی محمد کی دروازے کو روکتی رہی، مجھے معاف کرنا جتنے سید بیٹھے ہو۔ جلتا ہوا دروازہ اندر گرا، ایک طرف پتھروں کی دیوار، ایک طرف دروازہ، درمیان میں بطول گرتی گرتی زمین پہ گری، دروازہ اوپر گرا، رو کے کہتی تھی فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی، فضا میرا معاشق مارا گیا، اور فضا مجھے سنبھال۔ عزاداروں ظالم دروازے کے اندر داخل ہوئے، گھر میں آئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی، یا علی یہ بھی وقت آنا تھا، جو فاتح خیبر تھا، جو اسلام کا مجاہد تھا، آج مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی، ظالموں نے گھسیٹنا شروع کیا، بطول کو اپنا درد بھول گیا، زخمی ہاتھ نکالے، علی کی ابا میں ڈالے، ظالموں حیا کرو میرے علی کو چھوڑ دو۔ ایک ظالم نے تلوار کا دستہ نکالا، بطول کے ہاتھوں پہ مارا، کہتی تھی بابا اجرکم اللہ، بابا تیرے جانے کے بعد امت نے بڑا مارا۔ عزاداروں علی کو لے کے مسجد میں آ گئے، رو کے کہنے لگی فضا بہن جلدی کر میرے بابا کا امامہ لے کے آ، میرے
बाबा की अबा लेके आ। बतूल रसूल बन के घर से निकली, चलती चलती बाबा की कब्र पे आई। आखिरी जुमला आज़ादारो, एक तरफ मस्जिद को देखा, मुसलमानों अली को छोड़ दो वरना मैं बाल खोल दूंगी। इतना कहना था। नाना की कब्र पे, हुसैन के नाना की कब्र पे रो के कहने लगी, बाबा तेरे बाद मेरा हक लूटा गया। फसबर तो मैं खामोश रही, गासाबू हक की दिन दिहाड़े मुझे लूटा गया। फसबर तो मैं खामोश रही, बाबा उठ के देख मेरा चेहरा नीला हो गया। बाबा मैं खामोश रही, बाबा मेरा बाजू टूट गया। मैं खामोश रही, बाबा मेरा मोहसिन मारा गया। मैं खामोश रही, बाबा आज जुल्म की हद हो गई। अली के गले में रस्सियां डाल के मदीने की गलियों में बाबा मैं बददुआ करती हूँ। अभी इतना कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। और आखिरी जुमला रो के कहे, ऐ शहरे मदीना तेरी दीवारें कितनी नरम थी, अभी तो बतूल के सर से चादर न उतरी, तेरी दीवारें बुलंद हो गई। हाय शाम का बाजार, इसी की बेटी जो बेमकना चादर कहती रही मुझे चादर दे दो। जाकर साहब पहुंच गए।